آپ لوگ تیار ہیں کلام خدا کے لیے؟ جی۔ ایک بار پھر سے پوچھ سکتا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں کلام خدا کے لیے؟ جی۔ چلے ایک نعرے سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہاللیلویا، خداوند کا شکر ہو، خداوند کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ خداوند نے آپ جیسے سورما پیدا کیے جو خداوند کی سچائیوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کی سلامتی موصول کیا کرو اور ایک دوسرے کو اپنی سلامتی دیا کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سلامتی پیش کروں خداوند کی، اور آپ نے پھر وہ سلامتی مجھے پیش کرنی ہے تاکہ زندہ خدا کا وہ قول پورا ہو جو خداوند نے پولس رسول کے طور پر کہا ہے۔ سو مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ابھی ہمارے جینٹس بھائیوں کے کچھ آوازیں بند ہیں، ایک بار سے مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت بے ابراہیم اور جلیل محیط بڑے میٹھے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ ہاللیلویا۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر سے خداوند خدا نے آپ کے سامنے مجھے کھڑا کیا تھا کہ خدا کا پاک سخن آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر سے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ دو دھاری تلوار آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ خدا کا وہ زندہ کلام جو بند بند کودے کودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، خدا کا وہ زندہ کلام جو شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے، خدا کا وہ زندہ کلام جو سونے چاندی کے سکوں سے بھی زیادہ قیمتی، خدا کا وہ زندہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے۔ خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام لا مبدل کلام، یہ کلام آج کل اور اب تک یکساں کلام، یہ کلام لا تبدیل کلام۔ سو میں چاہتا ہوں خدا باپ کے لیے، یسوع المسیح کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، خدا کی پاک شریعت، خدا کے پاک فضل اور تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ خداوند کے نام کی تمجید ہو اور خداوند کے نام کا ہی شکر ہو، اور خداوند کے نام ہی کو سجدہ واجب ہے، اور سجدہ صرف یسوع نام کو ہی ہم کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے مرکزی آیت پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کا ٹاپک شروع کریں گے، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوگی آج کی عبادت میں، آج کلام خدا میں، کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، تو زندہ خدا آپ کو خود جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے بپتسمہ۔ سو بپتسمہ کے لیے جو آیت مقدسہ خداوند نے مجھے دی میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ مقدس پولس رسول کی معرفت لکھی گئی گلتیوں کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 26ویں سے 27ویں آیت، اور میں دعوت دیتا ہوں یشوا بھائی کو کہ یشوا بھائی سامنے آئیں اور آج اس پاک سخن کو پیش کریں۔ سو یشوا بھائی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ جی جی جیسے آپ کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں اور خدا کے فرزند ہوں، تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ کیا، مسیح کو پہنے۔ ایک بار یہی کلام خدا کا پڑھا، خدا نے کلام کا پڑھا، یسوع مسیح کے پاک نام کی پڑھے اور سنے جانے خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ یشوا بھائی کے لیے ایک بار پھر سے زوردار۔ جے مسیح کی، جے مسیح کی۔ عزیزو یاد رکھیے گا، آپ بڑے بڑے چرچز میں جائیں گے، آپ کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندہ خدا کا واحد گھر ایسا ہے جس کے ثبوت آپ کے سامنے ہیں۔ ماریا ہیں، سسٹر سبا ہیں، وقار ہیں، وشال ہیں، وقاص ہیں، حارث ہیں، اور بھی بہت سارے بہنیں اور بھائی ہیں جو سامنے آ کر زندہ خدا کے منہ کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اور آج وہ دوسروں کو بچانے کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باہر چلتی ہے پولیٹیشین، یہاں پہ ایک دم سادہ کام ہے۔
کوئی بھی آگے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ آپ لوگوں کو خدا نے بڑی برکت دی ہے کیونکہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں, اور جب آپ بیٹے بیٹیاں بن جاتے تو اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے. تو آج کی آیت مقدسہ آپ نے پڑھی, مقدس پولس رسول کی معرفت لکھی گلتیوں کی کتاب, اس کا 3 باب 26 سے 27 آیت, کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو, اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, مسیح کو پہن لیا. اب عزیزو, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے جوانی کا, 55 والا جوانی کی بات کر, اچھا, اور کتنے ہیں جنہوں نے 15 16 17 18 سال کی عمر میں بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا؟ اچھا, آپ لوگوں نے لیا؟ اچھا, تمہیں لے آیا کہ نہیں لیا؟ اچھا, نہ آپ لینے میں ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں نہ لینے میں کھڑا کر رہے ہیں. بچپن کا نہیں پوچھ رہا, 15 16 17 18 سال کی عمر. کسی نے لیا آپ لوگوں میں سے؟ اس کا مطلب ہے نہیں لیا. آپ لوگوں کی عمر ہے 15 16 17 18, اتنی تو ہے, اتنی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھائی نے پوچھا تھا تو غالباً 2 ہاتھ کھڑے ہوئے تھے, اور آج میں پوری کوشش کروں گا کہ زندہ خدا کے کلام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ اور بھی دل پگھلے اور اس مقدس رسم کو پورا کریں, اس جنگ میں شامل ہوں. کس میں شامل ہوں؟ جنگ میں شامل ہوں. سو عزیزو, اس آیت مقدسہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو ہماری کی ورڈز پوائنٹ ہے, ہماری جو آیت مقدسہ ہے, جو مین کنجی ہے آج کے کلام خدا کی, وہ ہے تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, مسیح کو پہن لیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, 2 ہی آیتیں دیکھیں گے, زیادہ نہیں دیکھیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے, اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بپتسمہ کا مطلب کیا ہے؟ What is meaning of baptism? نئے سرے سے پیدا ہونا, نئے سرے سے پیدا ہونا, اور خدا کے پاک خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں. خدا کے پاک خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, اس کی فیملی ممبر بن جاتے ہیں. اور کوئی بپتسمہ کا مسیح میں جی اٹھنا, مسیح میں مرنا اور پھر جی اٹھنا. اور کوئی بپتسمہ کا کیا مطلب ہے؟ جی وقار خدا کے وہ فرزند بن جاتے ہیں, خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں, خدا سے پیدا ہوتے ہیں. جی, اور کوئی ہمارے ٹین ایجر بہنوں میں سے؟ بپتسمہ کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا دوستو, بپتسمہ ایک ایسی رسم ہے جو کہ بڑی ہی اہمیت کا باعث ہے, بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے, بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے. وہ کہ ساری رسوم کیا, جتنے عہود ہیں, جتنے عہد ہیں, جتنی رسمیں ہیں, سبوں کا بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے, بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے بائبل مقدس میں, خدا کی لائف میں, خدا کے خاندان کے اندر. لیکن یہ ایک ایسی واحد رسم ہے جس میں آپ مسیح کی خدمت میں شامل ہو جاتے ہیں, مسیح کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, مر کے جی اٹھتے ہیں, خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں, اور خدا کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں, اور نعمتوں کے بھی وارث بن جاتے ہیں. اب میں بڑی سلولی آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو تاکہ ایک ایک چیز سمجھ میں آئے. بپتسمے کا مطلب ہے, بھائی نے بتایا, مر کے جی اٹھنا یا پھر نئے سرے سے پیدا ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے گا ادھر, ابھی بائبل بند کر دیں, آپ سارے بند کر دیں, ادھر سنیے گا. مر کے جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ چھوڑتے ہیں, وہ پچھلی جو زندگی ہوتی ہے ہماری ختم ہو جاتی ہے اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, مطلب کہ نیو بورن بیبی کی طرح ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب میرے ساتھ ایک اور آیت دیکھیے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے, بائبل مقدس سے ہی دیکھتے ہیں. مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا رومیو کے نام خط, اور اس کا 5واں باب, چھٹا باب, اور اس کی 3 آیت میں کچھ یوں مطلب, غور سے سنیے گا. بپتسمے کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا, اس کا مفہوم آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. آگے لکھا ہے, بس
موت میں شامل ہونے کا بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آسان لفظ ہے بپتسمے کا مطلب ہے مر جانا۔ کی ہو جانا؟ مر جانا۔ جدو بپتسمہ لینے پروسیس کا تو پتا ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے میں اس گروپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، بپتسمہ دیکھا تو ہوگا کیسے لیتے ہیں؟ کیسے لیتے ہیں؟ پانی میں گود۔ سسٹر کے لیے ایک بار زور تھا، پانی میں گوتا لے کے۔ کون سے پانی میں؟ سیویو کہاں پہ؟ سمندر میں۔ ویری گڈ۔ ہوش اوتھے ہونے چاہیے نے جو حالات خراب ہون اوتھے نہ جانا پے۔ ہوش اوتھے ہونے چاہیے نے جتھے سمندر نہ ہوئے، دریا نہ ہون۔ تو جے سب کچھ ہے سمندر میں دریا نے تو پھر اوتھے ہی جانا چاہیے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت بتایا۔ آپ کو پتا ہے جب بپتسمہ دیتا ہے خادم، جب آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں آپ کو آپ کی ڈیٹیل کے اندر نہیں جا رہا، میں جنرلی آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جو پوسچر، وہ جو ایکشن کرتے ہیں، وہ جب پانی کے اندر جاتا ہے تو کچھ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پانی کے اندر جاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ جب پانی سے باہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں تھا کھڑا کیا بپتسمہ لینے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کیا۔ چلیں آپ مجھے بتائیں، جب پانی کے اندر جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہر ایک چیز کا میں پتیلا ہے، میں کھولا گا میری چاول ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ پتیلا ہے، اس کے اندر بنتے ہیں چاول، کلیئر ہے؟ یہ نل ہے، اس کو کھولیں گے اس کے اندر سے نکلے گا پانی۔ یہ فریج ہے، اس کے اندر سے کھانے پینے کی چیزیں نکلیں گی، کلیئر ہے یہاں تک؟ تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جب پانی کے اندر بندہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہے یہ؟ جی کیپٹن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی آپ سسٹر، آپ میں سے کوئی نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہے، آپ کے اور میرے ایمان کے لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ چلے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ جب پانی کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کی کرتے پھر دے بھائی عشاء ربانی کا آپ کو پتا ہے نا؟ کھاتے تو ہمیں پتا ہے مسیح کا بدن ہے، پیتے تو مسیح کا لہو ہے، دعا کرتے ہیں خدا سے باتیں کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں خدا کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو پانی کے اندر جا رہا ہے بپتسمہ لے رہے ہیں، پانی کے اندر جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بڑی سادہ سی سوال کیا ہے میں نے آپ سے، اور یہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنے پاسبانوں سے پوچھا کہ پادری صاحب تسی اینو اندر پانی دے رہے ہو، میرا مطلب کی ہے، مقصد کی ہے؟ پاک صاف ہو جانا۔ ویری گڈ۔ اور کوئی؟ رنگ جانا۔ یہ تو آپ بپتسمے لفظ کا مطلب بتا رہے ہیں، رنگ جانا۔ چلے ٹھیک ہے، اور یہ ہے اصل مطلب۔ آیت مقدسہ کیا پڑھی آپ نے؟ اچھا یہ میری امی ہے، ان کے لیے بھی زوردار تالی۔ یہ اکثر اس وقت کام آتی ہے جو سارے ہتھیار ساٹھ دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی قدرت ہے خدا کی۔ پانی کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو پانی جو ہے، بائبل کہتی ہے کہ یہ قبر ہے مسیح کی طرح۔ مسیح جب قبر کے اندر گیا تو وہ تو لٹرلی ایک قبر تھی، اور جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو یہ پانی ایک قبر کو تشبیہ دے رہا ہے۔ جو پیندے ہوئے شہر بانی یہ خون ہوں یا شیرہ ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے خون اسے تشبیہن کہا گیا۔ جو کھاندے ہو وہ بدن تے نہیں ہوں، روٹی ہوں ہے، تو اس کا مطلب ہے مسیح کا بدن سے تشبیہن کہا گیا، مثال دی گئی، تمثیلن کہا گیا۔ تو اسی طرح اس آیت مقدسہ میں جو رومیوں کے خط میں ہم نے پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پانی کے اندر چلے جاتے ہو آپ مر جاتے ہو۔ کیا ہو جاتے ہو؟ مسیح کی طرح آپ دفن ہو جاتے ہو، مسیح کی طرح آپ مر گئے۔ لیکن کیا آپ پانی کے اندر جا کے مرتے ہیں؟ مرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بائبل تو کہتی ہے آپ پانی کے اندر جب جاتے ہیں تو مسیح کی طرح آپ دفن ہو جاتے ہیں، آپ مر جاتے ہیں، اور جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو مسیح کی طرح مردوں میں سے جیسے وہ جی اٹھا آپ بھی جی اٹھتے، اسی وقت جی اٹھتے ہیں۔ اسی وقت جب آپ اندر جاتے ہیں مر جاتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو جی اٹھتے ہیں۔ یہ بڑا میں آپ کو کامن سینس اور بڑے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھید بہت بڑا ہے۔
یہ کافی لوگوں کو نہیں, ہمارے بڑے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ جڑا پانی کے اندر جا رہا ہے نا مطلب کی ہے. کیوں؟ کیونکہ دوستو یہ بائبل نہیں پڑھتے. اب سمجھئے گا اس آیت مقدسہ کے مطابق جب آپ پانی کے اندر جاتے ہیں تو آپ قبر میں دفن ہو گئے, آپ مر گئے, اسی ختم ہو گئے. آپ کا نام کیا ہے؟ ریشل. آپ کا نام؟ نیہا, کیرل, مسکان, ندا, سبا, ماریا, وکاس, حارث, صفیہ, ایلس, یشوا. آپ جب پانی کے اندر گئے ہیں تو بائبل کہتے ہیں کہ آپ قبر کے اندر گئے ہیں, اور جب آپ قبر کے اندر گئے ہیں تو آپ مشل نہیں رہی, آپ مسکان نہیں رہی, آپ کیرل نہیں رہی, آپ ماریا نہیں رہی, آپ سبا نہیں رہے, آپ حارث نہیں رہے, آپ وکاس نہیں رہے, آپ یشوا نہیں رہے. آپ ختم ہو گئے. آپ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اب جب آپ باہر نکلے ہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ زندہ ہو گئے. لیکن شخصیت کیا ہے؟ خدا کے بیٹے بیٹی. آپ خدا کے بیٹے بیٹی بن گئے. تو پہلے کس کے تھے؟ پہلے کس کے تھے؟ پہلے بھی خدا کے تھے, لیکن بعد میں پھر خدا کے کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب ہے آپ پہلے خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے. آپ کی والد والدہ کا نام آپ کو پتا ہے, آپ کے ابو امی کا نام آپ کو پتا ہے, آپ کے ابو امی کا نام آپ کو پتا ہے, میرے ابو امی کا نام مجھے پتا ہے, ان کے والدین کا نام انہیں پتا ہے. لیکن جب آپ مسیح میں مر کے جی اٹھتے ہیں تو ایمان رکھیں آپ کے والد اور والدہ وہ نہیں ہیں. کیا بات ہے؟ آپ کے والد اور وہ والدہ نہیں ہے. تو پھر کون ہے؟ کون ہے آپ کا باپ اور آپ کی ماں؟ میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل. سنیے گا غور سے, اس کا مطلب کیا ہے. پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت سے, بلکہ 12ویں آیت سے پڑھوں گا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند, کیا خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے, ماں باپ تو پیدا ہوتے تو اندر خون ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے اندر خون ہے کہ نہیں؟ خدا کہتا ہے کہ جب آپ مجھ میں پیدا ہوتے ہو تو آپ خون سے پیدا نہیں ہوئے, نہ خون سے, نہ انسان کے ارادہ سے, نہ جسم کی خواہش سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب آپ سمجھیے گا, جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو بائبل کہتی ہے وہ ماں اور باپ کی خواہش سے, ماں اور باپ کے ملاپ سے آتا ہے. آپ اپنی ماں اور باپ کی نسل ہیں. ساڈے پیو آدم نے گناہ کیتا کہ نہیں؟ سسٹر کے والا وہی سوال کیا تھا کہ نہیں گناہ؟ تواڈے ماں پیو گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو تسی کرتے ہو کہ نہیں؟ میں نے آپ کو 3 کیٹیگری بتائی. ایک باپ آدم اور اماں ہوا, ہمارے ماں اور باپ, انہوں نے گناہ کیا کہ نہیں؟ آج آپ کے ماں باپ وہ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. چلتا آ رہا ہے کہ نہیں کہا؟ اس نسل کو, اس بلڈ کو, اس خون کو ہی خدا نے ختم کرنا ہے. اس عادت کو خدا نے ختم کرنا ہے. اس ڈی این اے کو خدا نے ختم کرنا ہے. اس جسم کو جو گناہ میں چلتا آ رہا ہے, جو آدم پھر آپ کے ماں باپ اور پھر آپ میں اور کہیں آپ سے آپ کے بچوں میں نہ چلا جائے, اس نسل کے خون کو, اس نسل کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے خدا نے ایک نیا پروسیس بنایا. اور وہ نیا طریقہ کیا ہے کہ چلو اب تم مر جاؤ, اب تم پانی میں جاؤ اور مر جاؤ تو تمہارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. کون سے گناہ؟ جو باپ آدم اور اماں ہوا سے ہوا, جو آپ کی ماں اور باپ سے ہوا, اور جو آپ نے کیا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب تم میرے نام سے بپتسمہ لیتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہوں, جہاں سے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے. میں تمہارے گناہوں کو پورب سے لے کے پچھم تک پھینک دیتا ہوں, جہاں سے پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی شخصیت, آپ کی خواہشیں کیا ہیں؟ میں پکنک پہ جانا ہے, آپ کی خواہشیں کیا ہیں؟ کیا کیا ہو سکتی ہیں خواہشیں؟ میں نے فون لے دو, اور کیا خواہشیں؟ میں نے شاپنگ کرنی ہے, اور کیا آپ کی کیا خواہشیں ہیں فضول سی؟ یہ جی یہ شاپنگ, میں نے سمندر وہ پکنک ہو گیا. مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہماری کچھ خواہشیں ہیں
میں اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا ہے. لیکن جب آپ مر کے جی اٹھتے ہیں تو مسیح کی خواہش آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے. مسیح کی خواہش کیا ہے؟ کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تب آپ کا ذہن جو ہے وہ فوکس کرے گا کہ میں نے روح کو بچانا ہے. جن میری روح بچی ان میں اپنی ماں دی روح بچا لا. جن میری روح بچی ان میں اپنے پیو دی روح تے بچا لا. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنی ماں اور باپ کو کبھی کلام سنایا ہو؟ آپ میں سے ایسا ہے کوئی اپنے خود کبھی کلام سنتے ہو؟ آپ کلام پڑھتے ہیں؟ آپ سب کون کون کلام پڑھتا ہے؟ نہیں آپ کی بات نہیں. کون کون کلام پڑھتا ہے؟ آپ لوگ کلام. آپ نے اپنے ماں اور باپ کو کبھی کلام پڑھایا؟ نہیں پڑھایا. آپ پڑھ کے بچ جائیں گے، وہ نہ پڑھ کے مر جائیں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ مر جائیں؟ چاہتے ہیں؟ آپ دونوں سے پوچھو. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے ماں باپ مر جائیں؟ تو آپ ان کو بھی کلام پڑھایا کریں، کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ تو زندگی لے رہے ہیں، انہوں نے خود نہیں پڑھا لیکن آپ لوگوں کو پڑھایا. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ باہر نوکریاں کر کر کے، باہر لوگوں کا کوڑا کچرا اٹھا اٹھا کے، برتنوں کو لوگوں کے دھو دھو کے، جھوٹے برتنوں کو، کپڑوں کو دھو دھو کے، کیمسی کی نوکریاں چھاڑ چھاڑ کے. تو عزیزو اگر آپ لوگ ان کو نہیں بچائیں گے تو پھر باہر سے بھی کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خدا نے آپ لوگوں کو چنا ہے کہ آپ لوگ پڑھ لکھ کر پہلے اپنی نسل کو بچائیں پھر باہر جائیں. کیا خدا نے ایک اسکیجول نہیں دیا کہ پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک؟ یروشلم کا مطلب ہے کہ پہلے اپنے گھر سے تو شروع کرو، اپنے گھر والوں کو تو بچاؤ. ارے خود بپتسمہ لے لیا، خود کلام کو پڑھ لیا، خود دعا کو کر لی، تو ماں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. خدا اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، خدا آپ کے سامنے اس کو مارے گا. تب آپ کے سامنے ایک پچھتاوا ہی ہوگا کہ پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا. تو آج آپ اس چیز کو سمجھیے، پچھتانے سے بہتر ہے تھوڑی محنت کر کے اپنے ماں باپ کو ساتھ بٹھائیے. نہیں سمجھ آتا ان کو، کوئی بات نہیں، ان کو ساتھ تو بٹھائیں. اب آپ کے اندر خون کس کا ہے؟ آپ کے ماں باپ کا. عادتیں کس کی ہیں؟ آپ کے ماں باپ کی. جدو تسی پیدا ہوئے ہوگے تو تانوں ویکھ کے کہندے ہونے نے کل والی گل کہ ابے تے گیا ہے. کدے تے گیا ہے؟ ابے تے گیا ہے، اماں تے گیا ہے، ناکرا پھوپھی تے گیا ہے، تے نقشر نانی تے گئے. اور کیا کیا کہتے رہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی سوچ جسمانی ہے. اب جب آپ خدا سے نہیں پیدا ہوئے، آپ انسان سے پیدا ہوئے ہیں. اور بائبل کہتی ہے، غور سے سنیے گا ایک بار پھر سے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، اور نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. آپ جب بپتسمہ لے لیتے ہیں تو آپ کی بلدیت جو ہے وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہوتے. آپ جب بپتسمہ لے لیتے تو آپ کی بلدیت جو ہے وہ آپ کے جسمانی زمین پر جو ماں باپ ہے وہ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا ایک خطاب ہے. کو پوچھے تیرا پیو کون ہے تو تسی کہو میرا پیو خدا ہے. غیر قوم کے آگے کہیں گے وہ تو آپ کو گولی مار دیں گے. یہ اتنا بڑا خطاب ہے، اتنا بڑا. خدا نے آپ کو ایک ریوارڈ دیا ہے، آپ کو ایک انعام دیا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو. تو عقل بھی استعمال کرنی ہے، ہر جگہ ایک چیز نہیں کہنی. لیکن یہاں جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خواہش سے تو پیدا ہوئے، آپ جسم سے تو پیدا ہوئے. آپ کے اندر کون سا خون ہے؟ آپ کے ماں اور باپ کا. لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے تم مجھ سے پیدا ہوئے. تو خدا سے پیدا کون ہوا؟ کسی کو جانتے ہو آپ؟ خدا سے کچھ پیدا ہوا ہے؟ مقاصد بھی پیدا ہوا بپتسمہ جب لیتے ہیں. اچھا ہاں پیدا ہوا. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بڑا خوبصورت نام لیا اور اس نام کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. یسوع مسیح. کیا نام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کے اندر خون کس کا تھا؟ ماں اور باپ کی تو خواہش تھی نہیں. یسوع مسیح کے اندر جو خون تھا وہ زندہ خدا کا تھا. یسوع مسیح کے اندر جو روح تھی وہ زندہ خدا کی تھی. تے یسوع نے جو چہرہ وینے ہتورا چہرہ کریر گائے، کریر گا سی چہرہ ہو رہا.
آپ کو پتہ ہے کہ اور پھوپھی ارگائی کہ اور مار گاسی کہ اور زمینی پیور گاسی، نورانی اس کا چہرہ کس کی طرح تھا؟ خدا کی طرح، خدا کی طرح تھا. کیسے؟ سنیے گا میرے ساتھ غور سے، اس کلام کو سنیے گا غور سے کہ اس کا منہ، اس کا چہرہ کس کی طرح تھا. فلپیوس کا 2 باب اور اس کی 6 7 آیت سنیے گا غور سے. یہاں پر لکھا ہے اور اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کس کی؟ خدا کی صورت. تسی میں کنوں کہندے رہنے ہیں تو فلانے دی شکل نہ ملدا ہے، تو فلانے نہ ناکے رہ گیا ہے، نقش. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عزیزو آپ کو اور مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اور یاد رکھیے گا جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا، یہ بڑے کڑے ہوئے الفاظ ہے، وہ جانور ہے. وہ کیا ہے؟ جانور بھی بائبل نہیں پڑھتے، اور جو انسان بائبل نہیں پڑھتا وہ بھی جانور ہی ہے. ادھر سنیے گا، آپ جب بائبل نہیں پڑھتے تو آپ جانور سے بھی بدتر ہیں. جانور پڑھ دے رہے ہیں؟ نہیں. تو جب آپ بھی نہیں پڑھتے تو آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہے غور سے سنیے گا. اگرچہ سنیے گا، اس نے اگرچہ جو خدا کی صورت پر تھا، خدا کو برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. سنیے گا غور سے، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. وہ خدا کی صورت پر تھا. آپ کس کی صورت پر ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کی صورت پر ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دوستو، جب آپ کلام خدا کو سمجھیں گے، جب آپ زندہ خدا کو پڑھیں گے، آپ زندہ خدا کو اپنے دل کے اندر لیں گے، اور جب خدا باپ، خدا بیٹے اور یسوع المسیح اور خدا روح القدس کے نام کا بپتسمہ لیں گے، آپ قبر کے اندر جائیں گے اور آپ کی یہ جو شخصیت ہے یہ مر جائے گی. اور قبر میں سے نکلنے کے بعد آپ کی روحانی شخصیت ہوگی جیسے یسوع المسیح کی تھی. تو یاد رکھیے گا، خدا آپ کے اندر کے خون کو بدلتا ہے، خدا آپ کے اندر کے ڈی این اے کو بدلتا ہے. خدا وہ جو پشتوں سے گناہ چلتا آ رہا ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اب تو اپنی ماں اور باپ کا بیٹا نہیں، اب تو میرا بیٹا ہے. کیسے؟ جیسے یسوع میرا بیٹا تھا، اس کے اندر زندہ خدا کا خون، تو تیرے اندر بھی خدا کا خون. اس کے اندر روح زندہ خدا کی، تو تیرے اندر بھی روح زندہ خدا کی. اس کا مزاج زندہ خدا جیسا، تو بھی زندہ خدا جیسا. وہ روح کو بچاتا تھا تو یسوع بھی روح کو بچاتا ہے، تو بھی روح کو بچائے گا. تیری شکل و صورت اور شبیہ کسی انسان کی طرح نہیں، بلکہ تیری شکل و صورت اور شبیہ زندہ خدا کی طرح. پیدائش کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت اور شکل اور شبیہ پر پیدا کیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ایک بار زوردار تالیاں. آپ نے پیدائش میں نہیں پڑھا، میں آپ سے کیا باتیں کیے جا رہا ہوں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. جیسی کہنے آپ فلانے ارگا ہے، جیسی کہنے آپ فلانے ارگا ہے. آپ ایک کام کریں، ان کو اوپر لے جائیں یا اندر لے جائیں، بیٹھ اندر بچ. اچھا تو سنیے گا دوستو، خدا نے آپ کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، اور آپ کا مزاج بھی خدا جیسا ہونا چاہیے. آپ کا مزاج بھی خدا جیسا ہونا چاہیے. اب خدا جیسا مزاج کیسے ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں یسوع المسیح کی زندگی کو. سب سے پہلے جب انہوں نے منادی کرنی تھی تو منادی سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کس سے بپتسمہ لیا؟ یوحنا. 2 ہیں یوحنا. کون سے یوحنا سے لیا؟ دوسرا کون سا ہے؟ خداوند کا شاگرد. جی جی زبردست. ایک یوحنا عارف ہے، جو یوحنا عارف جو خداوند کے شاگرد ہیں، اور دوسرے یوحنا استقباغی جو خداوند سے بڑے ہیں. ایک خداوند تو چھوٹا ہے، ایک خداوند تو بڑا ہے. عمر کی حساب کی بات کر رہا ہوں. وہ 6 مہینے بعد ڈاسی تھے اور ایک کتنے سال چھوٹا ہونا، کیونکہ سب سے چھوٹا یوحنا عارف تھا. اب سنیے گا، آخری باتیں آپ سے کیے جا رہا ہوں کہ جب آپ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جب آپ اسی وقت پیدا ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ پھر وہ چیز نہیں رہتے. آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے. آپ کی خواہشیں جو پکنک تھی، جو شاپنگ تھی، جو موبائل فون تھا،
آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے کہ ہون میں اپنی ماں دی روح نو بچانا ہے، ہون میں اپنے پیو دی روح نو بچانا ہے، ہون میں اپنے بہن بھراواں دی روح نو بچانا ہے جو شاید نشے میں ہیں، جو شاید بدتمیزی کرتے ہیں، اور جو شاید ماں باپ بھی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، یعنی آپ کے دادا